شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر کے بعد یہ جلالی آیت 25 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹی سی آیت 25 بار پڑھیں اور غیبی مدد کے نظارے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ ناظرین، کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتوں کی بندشیں ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف 25 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی، معاشی، قدرتی پریشانی اور اس قسم کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور خاص نصرت و امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے؟ ناظرین، اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، غموں، دقتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہوتی ہے، بیماری کا علاج ہوتا ہے، پریشانی حل ہوتی ہے، غموں کا اختتام ہوتا ہے، دعائیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، بگڑی قسمت سنور سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دی ہے، ورنہ یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے کہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ ناظرین، جس کا مددگار اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ ضمانت بھی خود ہمیں اللہ دے رہا ہے۔ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، اور دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنا بند ہو گئی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور پہلی چیز اللہ پر صحیح ایمان ہے کہ جو لوگ اللہ پر صحیح ایمان میں لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمان ہے کہ بے شک اللہ سچے مومنوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، آج ایمان کے دعوے داروں کی بہتات ہے، مگر اکثر لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ جانتے بھی نہیں، رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے، یا ایمان لا کر شرک اور بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے۔ رب العزت فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ ناظرین، دوسری وجہ عمل میں اخلاص ہے کہ ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔
ناظرین، اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز اور اخلاص۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اولاً عملوں میں کوتاہی، اس پر متضاد اخلاص کی کمی اور فقدان۔ شہرت، ریاکاری، دنیا طلبی نے ہمارے عملوں کو اکارت کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نصرت الہی سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، تیسری چیز دعا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو، مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی ہو، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیے کہ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان ہیں جبکہ دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ سے نصرت کی دعا کی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنائی کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ ناظرین، آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے: اخلاص کا فقدان، بدعملی اور حرام معیشت۔ اگر ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ اس حال میں مرنا معجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے نے مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مومنوں کے سر ہے۔ ناظرین، چوتھی چیز نماز ہے کہ رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء کرام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط اسی دعوت پہ کڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو کہ یہ ہی تو مقصد حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملے میں نماز کا سہارا لیتے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے مواقع پر نماز کا حکم ہے: بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز، زلزلہ وغیرہ کی نماز۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ ناظرین، 5ویں چیز صبر ہے کہ مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس سلسلے میں صبر ایوب اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، 6ٹھی چیز اللہ پر توکل کرنا ہے۔ انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ قبر پہ سوال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا پھر ناجائز طریقے سے مانگیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے لیکن بدلے میں آپ کا ایمان چھین لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ان مورتیوں نے دیا ہے۔
مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے کہ پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، فتنہ و فساد، ظلم، کفر اور نفاق اور حرام خوری جس میں رشوت، سود، غبن، چوری، حرام پیشہ وغیرہ ہے، ان سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ناظرین، اجتماعی زندگی میں فتح اور نصرت کے لیے مذکورہ بالا اسباب کے علاوہ مزید چند کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک تمام مسلمانوں میں اتحاد ہے، دوسرا باہم مشاورت، تیسرا مادی وسائل کی فراہمی، چوتھا عملی اقدام، اور پانچواں مسلک پرستی کا خاتمہ۔ بالفاظ دیگر، شریعت الہی کا مکمل نفاذ۔ سوچنے کا مقام ہے، آج ہم امریکہ کی 50 ریاستوں کو ملا کر سپر پاور بنا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس 57 مسلم ممالک ہیں۔ ہم کیوں سپر پاور نہیں، جبکہ مادی قوت بھی ہمارے پاس کم نہیں؟ الہی، قدم قدم پر تیری نصرت و تائید کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی نصرت سے نواز۔ مسلم قوم ظالموں کے نرغے میں ہے، غیبی مدد کے ذریعے تو ان کی حفاظت فرما، اور دنیا میں دوبارہ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام ہی بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے ہی عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو فضیلت اور جو اہمیت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور فجر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن بغور سمجھ کر پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور تمام قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے ہمیں نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔
ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ ایک شکوہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فرمان نبوی میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے۔ دولت مند بننے کی یہ ایک آیت پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہوں گی اور ہر طرح کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے انسان کا واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے سامنا رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور اتنا بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی چھپی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک کا ان پر فضل و کرم نازل ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ انہیں عطا فرماتا ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا بہن اس آیت کو 25 مرتبہ پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے 3 دن لگاتار پڑھ لے، 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اسباب بنا دے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 25 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، 25 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کریں تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔
تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوں اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا، بندے کا ہاتھ پھیلانا اسے بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ بڑی ہی عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان مت ہوا کرو، اللہ ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے اللہ پاک، میرے غفور الرحیم اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی روزگار میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔